بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعزیز سامعین السلام علیکم۔ اللہ پاک قرآن حکیم کی سورہ نجم میں فرماتے ہیں، پھر کیا تم نے لات اور عزیٰ کو بھی دیکھا ہے اور تیسرے منات گھٹیا کو؟ سامعین، عرب کے لوگ بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے۔ مشرکین مکہ کے دو بڑے بت تھے، لات اور عزیٰ۔ مشرکین کا عقیدہ تھا کہ لات خوشحالی، زرخیزی اور خوبصورتی دیتا ہے، جبکہ عزیٰ، جسے کفار خدا کی بیٹی کہتے تھے، کفار کا ماننا تھا کہ عزیٰ سیاہ و سفید کی مالک ہے۔ دن رات کو بدلنا اور موسموں کی تبدیلی کا کام عزیٰ کے سپرد ہے۔ بات بات پر لوگ لات اور عزیٰ کی قسم کھاتے تھے۔ کاہن لات اور عزیٰ کا نام لے کر خوب پیسے بناتے تھے۔ سامعین، اب سوال یہ ہے کہ لات اور عزیٰ کے بت کہاں سے آئے تھے؟ کیسے ان کی عبادت شروع ہوئی؟ کیوں لوگوں نے ان کے آگے سجدہ شروع کر دیا اور اپنے جانور ذبح کرنے شروع کیے؟ سامعین، کہا جاتا ہے کہ عرب میں ایک مشہور اور نیک آدمی تھا جس کا نام لات تھا۔ چونکہ مکہ میں لوگ زیارت کے لیے آتے تھے، اس لیے آئے گئے مہمانوں کی خاطر مدارات کرنے کے لیے وہ ان کو ستو پلاتا تھا۔ یہ بہت ہی رحم دل انسان تھا اور ہر کسی کی مدد کرتا تھا۔ صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لات ایسا شخص تھا جو کہ حاجیوں کے لیے ستو گھولتا تھا۔ اسی زمانے میں عزیٰ نام کی ایک نیک اور شریف لڑکی بھی تھی۔ عزیٰ کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ اللہ کی بیٹی ہے، نعوذ باللہ، کیونکہ وہ طائف کے لوگوں کو ایک ویران مکان میں ملی تھی اور اس کے والدین نہ تھے۔ جب وہ جوان ہوئی تو جو کوئی بھی اس کو بری نظر سے دیکھتا تو وہ کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا۔ مکہ اور طائف کے سرداروں نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ لات اور عزیٰ کی شادی کر دی جائے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ لات اور عزیٰ کی شادی کر دی گئی، جس کے بعد وہ اپنی شادی کی پہلی رات کمرہ میں گئے، لیکن اس کے بعد لوگوں کا کبھی نہ ملے۔ لات کے چاہنے والے یہ کہتے رہے ہیں کہ لات اور عزیٰ ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے، جبکہ عزیٰ کے چاہنے والے یہ کہتے ہیں کہ چونکہ عزیٰ کو کبھی کسی مرد نے ہاتھ نہ لگایا تھا، اسی لیے اس کی پاکیزگی کو ہمیشہ کے لیے بچا لیا گیا۔ سردار عمر نے ان دونوں کی کمی میں ان کی یاد میں بڑے بڑے بت بنا دیے تھے۔ اب جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا تو لوگ ان کے سامنے منتیں مانگنے لگے، اور ایک دن آیا کہ ان کے آگے اپنی قربانیاں بھی کرنے لگے اور ان کو سجدہ بھی شروع کر دیا۔ ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ لات پر طائف میں آباد قبیلہ بنو ثقیف حق رکھتے تھے اور اس سے ہونے والی آمدنی بھی انہی میں بٹتی تھی۔ عمرو بن لہا نے بنی کنانہ اور قریش سے کہہ دیا تھا کہ تمہارا رب سردی کے موسم میں طائف میں لات کے پاس اور موسم گرما میں عزیٰ کے پاس رہتا ہے، اس لیے لوگ ان دونوں کی تعظیم کرتے تھے اور ہر ایک کے لیے ایک حجرہ بنا دیا تھا۔ اور جس طرح کعبہ کو قربانی کا جانور بھیجتے تھے، اسی طرح ان دونوں بتوں کو بھی قربانی کا جانور بھیجتے تھے، جن کو وہاں بھیٹ چڑھایا جاتا تھا۔ لات کو خدا کا بیٹا اور عزیٰ کو خدا کی بیٹی کہا جاتا تھا۔ سامعین، فتح مکہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں بتوں کو ختم کروایا۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ لات کے بت کو توڑنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کو بھیجا، جنہوں نے لات بت کو توڑ کر وہاں پر مسجد طائف بنا دی۔ اسی طرح عزیٰ کے خاتمے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو بھیجا۔ اس واقعے کو علامہ آلوسی نے اپنی کتاب تفسیر روح المعانی میں اس طرح لکھا ہے۔ حضرت ابو طفیل سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ فتح کیا تو حضرت خالد بن ولید کو بطن نخلہ کی جانب بھیجا، اور وہاں عزیٰ نامی بت تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس درخت کے پاس گئے اور کیکر کے درختوں جھاڑیوں کو کاٹ دیا، اور عزیٰ کو، یہاں مراد وہ حجرہ ہے جسے تعظیماً عزیٰ کے ارد گرد بنا کر رکھا تھا، ڈھا دیا۔
پھر واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوبارہ جاؤ، تم نے کچھ کیا ہی نہیں۔ پھر حضرت خالد دوبارہ گئے اور برابر چوکنے رہے۔ جب مجاوروں نے خالد کو دیکھا تو پہاڑوں پر پھیل گئے اور کہنے لگے، عزا عزا، کہ یکایک حضرت خالد کے سامنے ایک کالی بھجنگ برہنہ بکھرے ہوئے سر اور منہ پر خاک اڑاتی ہوئی عورت برآمد ہوئی۔ پھر حضرت خالد نے اس کی جانب تلوار پھیلائی اور لمحات میں اس کے ٹکڑے کر دیے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر اطلاع دی تو آپ نے فرمایا، ہاں وہ عزا تھی۔ سامعین، اس طرح مشرکین عرب کے سب سے خاص بت لات اور عزا کو اس دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا اور مکہ کی پاک زمین کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بتوں سے پاک کر دیا گیا۔ سامعین، مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے اور اس کے بارے میں کمنٹس دیجیے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجیے، بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو مزید معلوماتی ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ ذرا آپ کو اجازت دیجیے، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔